بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں اسپیشلی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جو ہم نے پہلے بھی اسی طرح دیکھا تھا، جیسے کہ پاکستان میں پختونوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی ہو رہی ہے، بہت زیادہ یہاں پہ مسائل ہے، ان کو جینے نہیں دیا جا رہا ہے، اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے اسپیشلی جو پختون بچہ ہے یا نوجوان ہے ان کے ذہن میں ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف ایک باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے اس کو پراگنڈا کیا جا رہا ہے، اس میں اس کو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی اس سے پہلے بھی اسی علاقے پہ اسی طرح ہی ایک بخار چڑھا تھا مذہب کے نام پہ، اس کا پھر ہم نے کیا خمیازہ جو ہے بھگتا وہ ہم سب کے سامنے۔ ابھی اس میں کوئی شک نہیں کہ مارچ اور اپریل میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ باجوڑ میں، خیبر ضلع خیبر میں، اورگزو میں، وزیرستان میں، اور خاص کر وزیرستان میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے بے گناہ لوگ، جس میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی اور بے گناہ لوگ بھی مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے، عارف وزیر صاحب جو کہ پختون تحفظ موومنٹ کے رہنما تھے، وہ بھی اسی طرح ٹارگٹ کلنگ میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ کوئی شک نہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے کہ از اے پاکستانی سٹیزن اور یہ ریاست کا کام ہے اس کی زندگی کا تحفظ کرنا، لیکن اس کے بعد ایک طبقے نے، اور اسپیشلی وہ طبقہ جو ملک سے باہر ہے اور وہ پاکستانی کم اور افغانستان سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اس نے میڈیا پہ ایک ایسا طوفان برپا کیا ہے کہ بس پاکستان میں پختونوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی ہو رہی ہے، اس کو غلام رکھا گیا ہے، ان کو زندگی کے سہولیات نہیں ہے، دوسروں کو کمتر دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بار بار سٹرائک کر کے پختون نوجوان کو۔ تو خدا کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرامے ہم نے بہت کیے پختون قوم کے ساتھ، افغانستان میں بھی اور یہاں بھی۔ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، مشکل سے 20-25 لوگ، آپ ان کے نام لکھ دیں، 20-25 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کس کے نام پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کس کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ پاکستان میں پختونوں کی حیثیت کیا ہے، میں ایک بات بتاتا چلو، افغانستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا، جہاں پہ ہم کہتے ہیں اپنا وہ ہے افغانوں کا وطن، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان میں پختون آبادی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تیسری بڑی آبادی ہے، آبادی کے لحاظ سے قوم ہے، لیکن آپ فوج میں دیکھیں، بیوروکریسی میں دیکھیں، پالیٹکس میں دیکھیں، میڈیا میں دیکھیں، بزنس میں دیکھیں، میرے خیال میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ اپنی آبادی سے زیادہ ریپرزینٹڈ ہو۔ اس کے اگینسٹ آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں، اس ملک میں جہاں پہ پختونوں کی میجارٹی ہے اور اوورولمنگ میجارٹی ہے، شناخت کا مسئلہ پاکستان میں پختون میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے، نہ میں نے کسی اور سے سنا ہے، صرف یہ 10-15 لوگ ہیں۔ تو ان کا یہ جو ایجنڈا ہے کہ پختون نوجوان کی ذہن کو جو ہے کنفیوز کر کے پروپیگنڈا کے ذریعے اور اس کو ریاست کے خلاف استعمال، جس طرح یہ مذہب کے نام پہ ہوا پورا 10 سال اور پھر اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ زیادتی اور یہ ظلم جو ہے یہ دوسروں کے لیے، جس کے لیے بھی ہم یہ ہمارے یہ ساتھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی قوم کو۔ مجھے یہ بتائے کہ یہ ایک نوجوان، جب ہم نے دیکھا کہ یہی جب ہم کہہ رہے تھے کہ جی یہ مذہب اور مذہب یہ اور یہ جہاد وغیرہ، اور پھر ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف تقریریں ہوتی تھی، تو وہی پختون نوجوان تھا جس کو پوری دنیا میں ہم نے بدنام کیا تھا۔ جہاں پہ بھی جاتے تو یہی تھا کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ جو ہے جو کہتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ وغیرہ ہے۔ ابھی ہم دوبارہ اس فیز سے ہم مشکل سے نکل آئے، ابھی دوبارہ یہی 10-15 لوگ لگے ہوئے ہیں، اور اب ایک اور نام پہ، پہلے تو مذہب کے نام پہ جتنا ڈنڈا دیا پختونوں کو وہ تو ہم نے دیکھ لیا، سوات سے لے کر ٹانگ تک، اور پھر پورے قبائلی علاقوں میں۔ ابھی یہ جو نیشنلزم کے نام پہ، اور وہ بھی وہی نیشنلزم، باچا خان اور اس کی پارٹی خاموش، سمت خانہ چندے صاحب اور اس کی پارٹی جو ہے نا خاموش، جو کہ اصل اوریجنل نیشنلزم وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ ان سب کو صورتحال میں I don't know کہ why they are totally silent۔ لیکن جس طرح ابھی ایک بار پھر
پختون نوجوان کو، پختون بچے کو ریاست کے خلاف، ریاست کے اہم ستونوں کے خلاف جو ہے جس طرح ان کو ورغلایا جا رہا ہے، تو کل کیا ہوگا؟ یہی بچہ جب باہر آئے گا تو اس کے ذہن میں یہی باتیں ہوگی. تو کچھ لوگوں کی تو سیاست ہو جاتی ہے. تو آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اس میں عوامی نیشنل پارٹی کا کردار ہو سکتے ہیں، پشتونخوا ملی عوام پارٹی کا کردار ہو سکتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کا کردار ہو سکتے ہیں، کہ یہ مٹھی پر لوگ جو ہے جو زیادہ سے زیادہ 2-3 درجن سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور وہ بھی بیرونی ملک بیٹھ کے جتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جتنا پاکستان کے خلاف، جتنا پختونوں کے خلاف، ان کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہوگا. ورنہ خدا نخواستہ وہی ہوگا کہ جس طرح 10 سال تک پختونوں پہ یہ سرزمین تنگ کی گئی تھی، نوجوانوں پہ، بوڑھوں پہ، عورتوں پہ، ابھی ایک اور نام پہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایک اور نام پہ یہ سازش ہو رہی ہے، جس سے ہمیں جو ہے چوکنا رہنا ہوگا، جس سے ہمیں اویئر ہونا پڑے گا.